ہر ایک آرٹسٹ کا جو ہے وہ اندر ایک آرٹسٹ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کو پروتساہن کرنا، اس کو باہر نکالنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اٹھتے بیٹھتے کام کر رہا ہوں، اس کا جو سونا ہوتا ہے وہ خواب میں بھی بس یہی کمپوزیشن، کلر، نیچر، اسی کو دیکھتا ہے۔ میں روف قیاسی، جموں کشمیر سے۔ میرا جو نام ہے روف، یہ اصل میں جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں مہربان کی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، یہاں پر تھیٹر ہوا کرتے تھے اور میں وہاں پر جاتا تھا، تو میں وہاں پر وہ جو فلمی پوسٹر تھے وہاں پر لگے ہوئے ان کو دیکھتا تھا، جو کہ پرنٹ سے چھپ کر آتے تھے ان سے بالکل وہ ڈیفرنٹ تھے۔ تو پھر معلوم ہوا کہ یہ کوئی پینٹنگ نام کی چیز ہے۔ تو پھر اس فیلڈ میں آہستہ آہستہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ جو بھی کوئی پینٹر ہوتا تھا اس کے یہاں جاتا تھا اور ان سے پوچھتا تھا، کچھ کوشچن، کچھ سوالات ان سے کرتا تھا۔ تو اس کے بعد میں اور استادوں کے پاس گیا جو کہ اس فیلڈ میں مہارت رکھتے تھے۔ شروعات میں نے چارکول کے بعد، سکیچنگ کے بعد میں نے کچھ پورٹریٹس بنائے، اپنے دوست جو تھے، ان کے جو رشتہ دار احباب تھے ان کے میں نے سکیچ کیے اور پورٹریٹ بنائے۔ آہستہ آہستہ میں کلروں کی اور رنگوں کی اور آ گیا۔ والد محترم میرے جو تھے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بائسٹی ٹیچر کام کرتے تھے، تو وہ مجھے بہت سراہتے تھے، میرے کام کو سراہتے تھے، مجھے حوصلہ دیتے تھے اور اپنے جیب سے مجھے پیسے دیتے تھے، صرف اس لیے کہ آپ یہ جو ہے کینواس، رنگ آپ لائیے، آپ کام کیجیے، اور میری پینٹ کو اپنے اسکول لے جاتے تھے۔ اس سے مجھے بہت حوصلہ ملا کام کرنے کا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں سری نگر میں گیا، ایک ایگزیبیشن چل رہا تھا وہاں پر پینٹنگ کا، تو وہاں پر میری جو ملاقات ہے وہ ایک کشمیر کے بہت بڑے آرٹسٹ ہے، مشہور آرٹسٹ ہے، ایم اے محبوب صاحب ہوئی۔ تو میں نے بھی ان سے کہا کہ میرا جو شوق ہے وہ بھی ہے مصوری میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کبھی میرے گھر آئیے اور آپ اپنا کام جو ہے وہ ساتھ لائیے۔ وہ بتایا ان دنوں کی بات ہے، میں پورٹریٹ بناتا تھا، تو انہوں نے میرے کام کو دیکھا، مجھے سراہا اور انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے آپ اور سکیچنگ کیجیے۔ پھر میں نے اور سکیچ کیا، تو اس کے گھر میں میں نے ایک آرٹ دیکھا جو بالکل نئے، میرے لیے نیا تھا، انوکھا تھا، اور وہ تھا ماڈرن آرٹ، کیونکہ وہ فگریٹو جو ان کا ایکسپریشن تھا وہ بہت ہی کمال کا تھا۔ تو میرے من میں یہ ہوا کہ نہیں، آرٹ کچھ اور چیز ہے۔ جس کو میں آرٹ سمجھ رہا تھا وہ کاپی ورک تھی، اور وہاں پر جو ہے میرا جو ہے سوچنے کا جو طریقہ ہے آرٹ کی اور وہ چینج ہوا۔ اس سے پہلے کاپی ورک میں کرتا تھا، لیکن میرے من میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ کچھ نیا کرنا چاہیے۔ میں وہ کیوں کروں جو اور لوگ کرتے ہیں؟ ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی شکل صورت ہوتی ہے، مجھے الگ ہے، آپ کی الگ ہے، اسی طرح سے میرا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ الگ ہونا چاہیے۔ تو یہ میں نے اپنے من میں ٹھان لیا، اور میرا جو پہلا کیمپ تھا جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کا، تو اس میں نے جو کام کیا، جب میں اپنے استاد کے پاس گیا تو استاد نے کہا کہ آپ کے من میں جو آئے آپ وہاں بنائیے۔ تو مجھے لگا کہ میں نان فگریٹو کام کروں گا۔ تو جب میں نے یہ کام شروع کیا تو وہاں پر جتنے بھی بڑے آرٹسٹ تھے تو انہوں نے مجھے بہت سراہا، میرے کام کو سراہا۔ تو وہاں پر تکو صاحب ایک آرٹسٹ تھے جو اس کلب سے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مارک رودکھو کو، اس کے کام کو آپ دیکھیے، کیونکہ اس سے آپ کے کام میں مدد ملے گی۔ کیونکہ ہمارا جو نیچر ہے وہ آرٹ سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارا جو نیچر ہے اس وقت جو ہے، مجھے انسپریشن سب سے زیادہ ہے جو وہ نیچر میں ملتی ہے۔ اگر آپ میرے اس کام کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نیچر ہی نظر آئے گا،
क्योंकि मैंने फिर नेचर को अपने तरीके से कन्वर्ट किया है। मैंने लैंडस्केप को माइंडस्केप में कन्वर्ट किया है, क्योंकि हरा भरा पेड़ तो हम हर रोज देखते हैं, कभी इस पेड़ को, कभी इस दरख्त को सुर्ख रंग देंगे तो एक अलग सा आनंद मिलेगा। तो यही कुछ ऐसे ही कुछ सवालात मन में आ गए। आप जो देख रहे हैं ये मेरा जो काम करने का तरीका, मेरी जो इनर जर्नी है वो ये है। सबसे पहले जो मैंने पोस्टर कलर में काम किया, उसके बाद पेस्टल में, उसके बाद ऑयल कलर में। स्ट्रगल बहुत की इस फील्ड में। जब मैंने पहली बार ऑयल कलर में काम किया, मुझे ये भी पता नहीं था कि इसमें लिंसीड ऑयल जो मीडियम है इसमें इस्तेमाल होता है, तो मैंने केरोसिन ऑयल उसमें मिक्स किया। पता है कि आजकल जो हर मुसव्विर जो अक्सर जो काम करता है वो एक्रेलिक में कर रहा है, क्योंकि तो रिजल्ट बिल्कुल एकदम देता है। और दूसरा, इस वक्त मैं मिक्स मीडिया में काम करता हूँ। पेंटिंग तो हम सब करते हैं माशाल्लाह, लेकिन इस पेंटिंग को हम करते करते कहाँ पर छोड़ेंगे? इसको छोड़ना कहाँ है? कहाँ पर हम ये कहेंगे कि बस अब ये हो गया है? और उसके साथ ही अगर हम देखेंगे तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। पेंटिंग की शुरुआत है, बिगिनिंग है इसकी, लेकिन एंड पॉइंट नहीं है इसका। जब तक सांस चलती है काम करते रहेंगे, काम करना है। एक आर्टिस्ट के लिए तनकीद होना ये ज़रूरी है, क्योंकि उससे वो सीख जाता है। मेरा उस्ताद जब मेरी पेंटिंग को तनकीद करता था, उसको देखता कि ये लाइन ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए, इस तरह लाइन नहीं, इस तरह होनी चाहिए, तो मैं वो बहुत गौर से सुनता था और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। आर्टिस्ट जब काम करता है उसको खुद अपने काम पर तनकीद करना चाहिए। रंगों के साथ साथ मेरा जो शौक है वो है फिक्शन का भी। तो जब भी मौका मिलता है कभी कभी फिक्शन भी लिखता हूँ। और कश्मीरी में भी मैंने एक जो है मेरी बुक आई है छपकर, तो वो फिक्शन की है, उसका नाम है अन्हारो। असल में ये उर्दू नहीं, ये कश्मीरी है, क्योंकि कश्मीरी स्क्रिप्ट जो है वो मेल खाता है, कभी कभार लग रहा है कि ये मेल खा रहा है उर्दू से। आज आर्ट करना बहुत आसान है, लेकिन मेहनत करना मुश्किल है, क्योंकि इस पे फूल तो अपने ही वक्त पे खिलते हैं। आप लाख चाहे कि फूल किसी ऐसे मौसम में खिले जो फूलों का खिलने का मौसम नहीं होगा, कभी नहीं खिलेंगे। तो उनका अपना वक्त होता है। इसी तरीके से आर्ट का अपना वक्त होता है। जब तक आप स्केचिंग, ड्राइंग उसको सीरियसली नहीं लेंगे तो आपका जो काम है, आप किसी तरह का भी काम कीजिए, फिगरेटिव हो, नॉन फिगरेटिव, तो वो निखरेगा नहीं। मैं समझता हूँ जो ये कला होती है, कला एक साधना जैसी होती है, इसको इजी नहीं लेना चाहिए। चाहे शायरी हो, अफसाने हो या मुसव्विरी हो, जब जितना स्ट्रगल आदमी करेगा, पेंटर करेगा, उतना ही जो उसका काम है वो निखरता जाएगा।